خدا جانے اب یہ پگڑی کہاں جائے گی۔ شاید یہ پگڑی نبی بخش لوہار کے گھر چلی جائے، جس کی بیٹی نے ابھی ابھی اپنی عمر کا 16واں سال پورا کیا ہے۔ شاید یہ پگڑی روشن دین معمار کے گھر پہنچ جائے، جس کی جمیلہ پر شباب کے پھول تازہ تازہ کھلے ہیں۔ کتاب شہاب نامہ سے ایک باب۔ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ حضرت قبلہ و کعبہ، فخر سالکاں، رہنمائے عاشقاں، آفتاب طریقت، ماہتاب معرفت، جناب مخدوم زادہ غلام مرشد خان صاحب، پیر، لینڈ لارڈ اینڈ لیڈر۔ یہ کسی مزار کا کتبہ نہیں، بلکہ ایک جیتے جاگتے انسان کا تعارفی کارڈ ہے، جو ایک بہت بڑی گدی کے سجادہ نشیں ہیں۔ آپ پکی سڑکوں پر ماسٹر بیوک استعمال کرتے ہیں، کچی سڑکوں کے لیے شیورلے اسٹیشن ویگن ہے، شکار کے لیے جیپوں کا انتظام ہے۔ اس کے علاوہ 10-12 اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں، جن پر وہ خود کبھی سوار نہیں ہوتے۔ 3-3.5 درجن نسلی کتے ہیں، جن کی خدمت کے لیے بہت سے خادم مامور ہیں۔ کبوتروں کا بھی شوق ہے اور گاہے ماہے بٹیروں کی پالی سے بھی جی بہلایا کرتے ہیں۔ درگاہ شریف پر درویشانہ ٹھاٹھ ہیں، لیکن مریدوں کی سہولت کے لیے بڑے بڑے شہروں میں جدید طرز کی کوٹھیاں بنا رکھی ہیں۔ گدی کے نام 2000 ایکڑ اراضی وقف ہے۔ یوں بھی سال بھر میں مریدان باصفا سے 1.5 لاکھ روپیہ نذرانہ وصول ہو جاتا ہے۔ صوفیائے کرام کا مسلک ہے کہ دنیاوی مال و متاع کا اجتماع راہ سلوک کا رہزن ہوتا ہے۔ چنانچہ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے سجادہ نشین صاحب روپیہ پیسہ جمع کرنے کی خطا نہیں کرتے، اور ہر سال درگاہ شریف کی ساری آمدنی بڑے سلیقے سے ٹھکانے لگاتے رہتے ہیں۔ گرمیوں میں مری، کوئٹہ، ایبٹ آباد اور سردیوں میں لاہور، پشاور اور کراچی کے شہروں کو فیض پہنچایا جاتا ہے۔ سالانہ عرس کے موقع پر گاؤں کے لوگ روحانی ثواب حاصل کرتے ہیں، اور اس طرح سجادہ نشین صاحب سارا سال اپنے مریدین کی خاطر دینی اور دنیاوی مجاہدوں میں منہمک رہتے ہیں۔ سالانہ عرس شریف کا آخری دن ہے۔ محفل سماع کے لیے دھوم دھام کا اہتمام ہے۔ عود، لوبان اور اگربتیاں سلگ رہی ہیں، گلاب پاشے سجے ہوئے ہیں، مشک کافور کی مہک فضا میں رچی ہوئی ہے۔ سجادہ نشین صاحب منقش عبا پہنے گدی پر متمکن ہیں، چہرے پر جمال اور آنکھوں میں جلال ہے۔ سامنے باریک چکوں کے پیچھے عورتوں کی مجلس ہے۔ سجادہ نشین صاحب کی چشم بصیرت بڑی خوش اسلوبی سے چکوں کے آر پار گھوم رہی ہے۔ گدی کے بائیں جانب افسران ضلع کی نشستیں ہیں، دائیں جانب پیر بھائی، روسا اور سیاست پیشہ اصحاب براجمان ہیں۔ ایک کونے میں درویشوں کا گروہ ہے، جن پر قوالی کے دوران یکے بعد دیگرے حال طاری ہوگا۔ وجدان کی سہولت کے لیے لاہور سے طریقت پسند لڑکوں کی ایک پارٹی بھی آئی ہوئی ہے، اور وہ باریک ململ کے کرتے اور ترچھی ٹوپیاں پہنے بڑے ادب سے دو زانو بیٹھے ہیں۔ ان سب کے درمیان قوالوں کی چوکڑی اپنا ساز و سامان تیار کیے مستعد بیٹھی ہے، اور پیچھے حد نگاہ تک زائرین کا اجتماع ہے۔ یہ عقیدت مند دور دراز مقامات سے آئے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس سواری کے لیے نہ موٹریں ہیں، نہ گھوڑے اور پالکیاں ہیں، لیکن ہر سال روحانیت کی کشش انہیں سفر وسیلہ ظفر کی ہر دشواری اور صعوبت کے باوجود یہاں کھینچ لاتی ہے۔ شاید یہ لوگ اپنے ہلکا بیل فروخت کر کے یہاں آئے ہیں، شاید انہوں نے اپنی بیویوں کا زیور یا اپنی بیٹیوں کا جہیز گروی رکھ کر نذرانے کا بندوبست کیا ہے۔ شاید جب یہ واپس لوٹیں گے تو انہیں کئی روز فاقوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کی گندم کے فالتو ذخیرے درگاہ شریف کے لنگر کی بھینٹ چڑھ گئے ہیں۔ قوالوں کی پارٹی نے بڑی خوش مستی کے ساتھ ہارمونیم کا ساز چھیڑا، طبلے پر تھاپ پڑی، جامی کی غزل فضا میں لہرائی، درویشوں کے سر گھومنے لگتے ہیں، طریقت پسند لڑکے بیٹھے ہی بیٹھے بڑی ادا سے کمریں مٹکاتے ہیں۔ سجادہ نشین صاحب کا مورچھل ترا بھی جنبش میں آ جاتا ہے، جیسے بین کی آواز پر سانپ کا پھن لہرا رہا ہو۔ ایک ایک بول، ایک ایک تار پر روحیں بے اختیار پھڑکتی ہیں،
افسر لوگ اپنے وقار کی بندشوں سے مجبور ہو کر کبھی کبھی محض سر ہلا دینے پر اکتفا کرتے ہیں۔ سیاست پیشہ اصحاب بھی اپنے منصب کی رعایت سے سر کی جگہ چوری چوری پاؤں ہلاتے ہیں۔ دیہاتی عقیدت مندوں کا ہجوم جو اکثر فارسی زبان سے بے بہرا ہے، نہ سر ہلاتا ہے نہ پاؤں، لیکن پیر بھائی درویش اور طریقت پسند لونڈے آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ وہ بے اختیار گردنیں مٹکاتے سجدوں میں گرتے ہیں، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر ہاتھوں کے نرت کے ساتھ راگنیوں کی تان پر جھومتے ہیں، اور جب قوالوں کے گلے خوب گرما جاتے ہیں تو کئی ایک درویش ہو حق کا نعرہ لگا کر میدان میں کود پڑتے ہیں۔ ایک صاحب اپنی سفید داڑھی کو مٹھیوں میں بھینچ کر والہانہ رقص کر رہے ہیں۔ درویش ایک دوسرے کے گلے سے لپٹے رموز بے خودی کے راز و نیاز میں مشغول ہیں، اور بار بار ترچھی ٹوپی والے لڑکوں کے پاس جا کر پچھاڑے کھاتے ہیں جو ان کی وارفتگی کو سہارا دینے کے لیے خاص طور پر لاہور سے مدعو کیے گئے ہیں۔ ساری محفل مودبانہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ عقیدت مند جھک کر دونوں ہاتھوں پر ایک ایک دو دو 5 روپے رکھ کر سجادہ نشین کے حضور میں پیش کرتے ہیں، جو انہیں چھو کر قوالوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک طالب علم نے اپنا فاؤنٹین پین نظر کیا، ایک صاحب دل نے اپنا کوٹ اتار کر پھینک دیا، ایک کسان جو کے ستوؤں کی پوٹلی پیش کرتا ہے جسے غالباً وہ زادے راہ کے طور پر اپنے ساتھ لایا تھا۔ جامی، حافظ، خسرو، اقبال، بھلے شاہ، خواجہ فرید۔ رات کے 1:30 بجے جب محفل سما برخاست ہوتی ہے تو سجادہ نشین صاحب بڑے اخلاق سے اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے افسروں اور رئیسوں کو اس خیمے میں چلنے کی دعوت دیتے ہیں جو درگاہ شریف سے کچھ ہٹ کر ایک حویلی کے صحن میں نصب کیا گیا ہے۔ اس خیمے میں مقربین خاص کے علاوہ کسی کا گزر ممکن نہیں۔ راہ سلوک میں یہ خیمہ اس مقام پر واقع ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ جلتے ہیں جبریل کے پر جس مقام پر، کیونکہ اس خیمے میں لاہور، ملتان اور لائل پور کی نامی گرامی گانے اور مجرا کرنے والی فنکارائیں اتری ہوئی ہیں۔ قوالی خدا اور مریدوں کو خوش کرنے کا ذریعہ تھی۔ فنکاروں کا مجرا افسروں اور رئیسوں کی خوشنودی کے لیے منعقد ہوتا ہے۔ دین اور دنیا کے اس امتزاج پر سجادہ نشین کے لیے بہت بڑی برکات کا نزول مضمر ہے۔ مجرے والے خیمے میں پہنچ کر سجادہ نشین صاحب اپنی زرکار قبا اتار دیتے ہیں اور لہراتے ہوئے ترے والی سبز پگڑی بھی خادم خاص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ خادم اس دستار فضیلت کو چاندی کی تشتری میں رکھ کر باہر لے جاتا ہے۔ خدا جانے اب یہ پگڑی کہاں جائے گی؟ شاید یہ پگڑی نبی بخش لوہار کے گھر چلی جائے جس کی بیٹی نے ابھی اپنی عمر کا 16واں سال پورا کیا ہے۔ شاید یہ پگڑی روشن دین معمار کے گھر پہنچ جائے جس کی جمیلہ پر شباب کے پھول تازہ کھلے ہیں۔ شاید یہ پگڑی بڑی عظمت اور وقار والی پگڑی ہے۔ اس پگڑی میں اولیاء کرام کی وراثت پارینہ محفوظ ہے۔ اس پگڑی کے ساتھ بزرگی، عظمت اور معرفت کی روایات صادقہ وابستہ ہیں۔ اس پگڑی کے سہارے اوتاد اور ابدال اور اقطاب عرش منیر کے کنگروں تک پہنچ رہے ہیں۔ اس پگڑی کی سلوٹوں سے فیض کے چشمے بہتے آئے ہیں۔ صدیوں سے بندگان خاص و عام کو یہ پگڑی انوار و تجلیات اور مشاہدات سے سرفراز کرتی رہی ہے۔ یہ بڑی مرادوں والی پگڑی ہے۔ اس پر ایجاب و قبول کے سب دروازے واہ ہیں۔ یہ پگڑی خدا کی بارگاہ سے بھی خالی نہیں لوٹتی۔ لیکن جب یہی سحرکار دستار کسی نبی بخش لوہار یا روشن دین معمار یا چراغ علی کسان کے گھر اچانک جا پہنچتی ہے تو پیاری پیاری نازک معصوم جوانیاں سہم کر مرجھا جاتی ہیں۔ خادم خاص پگڑی اٹھائے گھر کا ایک چکر لگاتا ہے اور اسی طرح خاموش واپس لوٹ آتا ہے، لیکن یہ خاموشی چیخ کر اعلان کرتی ہے کہ اے گھر والو، مبارک ہو، تمہاری بہو یا بیٹی پر حضرت قبلہ و کعبہ، فخر سالکاں، رہنمائے عاشقاں، آفتاب طریقت، ماہتاب معرفت کی نظر انتخاب پڑ گئی ہے۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نصیبوں پر رحمت خداوندی کا سایہ قائم رہے، تمہاری کھیتیاں سرسبز لہلہاتی رہیں، تمہارے جھونپڑوں کو آگ نہ لگے، تمہارے مویشی گم نہ ہوں، تمہارے دالان میں ہتکڑیاں نہ جھنجھنائیں اور جیل خانوں کے دروازے تم پر اچانک وا نہ ہوں، تو برضا و رغبت مالک، ہمارے گھر پگڑی آ گئی ہے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ از طرف سکینہ دختر غلام محمد، رجبانہ۔ یہ مختصر سا خط مجھے ایک روز ڈاک میں ملا۔ میں نے اسے 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہ آئی۔ کراچی میں جو پگڑی رائج تھی اس کا تعلق دکانوں یا مکانوں سے ہوتا تھا، لیکن پگڑی کا یہ نیا روپ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔
میں نے پولیس والوں اور مجسٹریٹوں سے پوچھا، وکیل صاحبان سے دریافت کیا، لیکن یہ انوکھی گتھی کسی سے حل نہ ہو سکی۔ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہم نے اسی رات اچانک سکینہ کے گھر پر چھاپا مارا۔ سکینہ تو بچ گئی، لیکن افسوس کہ وہ پگڑی ہمارے ہاتھ نہ آ سکی، جس کی ایک ایک سلوٹ میں ریاکاری اور سیاہکاری کے سانپ لہرا رہے تھے۔